عبادات تو بہت ساری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، روزہ سال کے 1 مہینے میں فرض ہے، اور زکوٰۃ صرف مالدار پر ہے جو صاحب نصاب ہو، اور سال میں 1 مرتبہ دینا فرض ہے، اور حج صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 بار فرض ہوتا ہے، اور تمام عبادات کے لیے وقت، موقع، محل لازم ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ چاہے کہ میں فجر کی نماز 8 بجے پڑھ لوں تو وہ اس کی نماز فرض نہیں ہے۔ اصل فرض نماز کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے وقت میں جب پڑھی جائے گی تو وہ فجر کی نماز کہلائے گی۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت مقرر ہے کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک یہ ٹائم ہے، اس وقت کے اندر اگر اتنی رکعت پڑھی جائیں گی تو وہ نماز ظہر کہلائے گی۔ یہی حال عصر، مغرب، عشاء کا ہے۔ تو ہر نماز کے لیے وقت بھی مقرر ہے اور رکعتیں بھی مقرر ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر وہ عبادت کریں گے تو اپنی من مرضی کی عبادت کہلائے گی، وہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا، نبی کا طریقہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح روزہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب گرمی کا موسم ہے، دن کا وقت لمبا ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی اور مہینے میں 1 مہینے کے روزے رکھ لوں گا، تو سال میں 1 مہینہ فرض ہے تو میں رکھ لوں گا، نہیں، رمضان میں ہی رکھنے پڑیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہی جو روزے رکھے جائیں وہی فرض روزے کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ 11 مہینے اگر مسلسل بھی روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کا ثواب نہیں اور اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے اور حج کا بھی ہے کہ جیسا حکم ہے، جس موقع پر ہے، جتنا ہے اتنا ہی کرنا ہے تو ہی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا، ورنہ مردود ہے، مقبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی منفرد عبادت بتانے لگا ہوں کہ جس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی موقع مقرر ہے، نہ کوئی سال ہے، نہ کوئی دن ہے، نہ کوئی رات ہے، بلکہ جس وقت، جس مہینے میں، جس لمحے میں جب بھی انسان وہ عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کو اس کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ اس عبادت کے مقبول ہونا ضروری ہے، مردودیت اس میں ہے ہی نہیں۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ اس کا عبادت کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجنا یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی مہینہ مقرر ہے، نہ کوئی لمحہ ہے، بلکہ ہر وقت اس عبادت کو کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ عبادت کیسی ہے کہ ہم بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں لیکن ثواب ہمیں مل رہا ہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں لیکن فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مشائخ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے
انسان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہوں کی جو سیاہی دل پر لگ جاتی ہے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس سیاہی کو دھو دیتے ہیں. اور فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص غمگین ہو، بیمار ہو، پریشان حال ہو، فرمایا درود پاک کثرت سے پڑھنے شروع کر دے، اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے، اللہ اس کے دل کے غم کو دور فرما دیں گے، اللہ اس کو اطمینان قلبی نصیب عطا فرما دیں گے. تو درود پاک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دل کو منور کرتی ہے، دماغ کو روشن کرتی ہے، مسائل کو حل کرتی ہے. یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، ہمارے فائدے کی چیز ہے. اور ہم حکم اللہ کا پورا کر رہے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص میری قبر پر آ کر مجھے سلام پیش کرتا ہے، درود پیش کرتا ہے، تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں اس کے درود کو قبول کرتا ہوں. اور اگر کوئی شخص میری قبر سے دور ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی مکان میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، وہاں پر ہوتے ہوئے اگر وہ صدق دل کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایسی عبادت کہ جو منفرد ہے، ایسی عبادت کہ جو ہر وقت کی جا سکتی ہے، ایسی عبادت جس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، ایسی عبادت جس کے اندر قبولیت ہی قبولیت ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی عبادت عطا فرمائی ہے. اور وہ عبادت کہ جس کو اپنا کر ہم اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، اپنے دلوں کے زنگ کو صاف کروا سکتے ہیں، اپنے زندگی کے تمام مسائل کو حل کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اس عبادت کو اختیار کرنا آج ہمارے لیے کیوں مشکل ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ کوئی انسان کہیں پر بھی اس کو اختیار کر لے، اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ اس کے 10 کاموں کے اندر آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اب بتلائیے ذرا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی مجلس ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی پروگرام ہو اور اس میں اللہ کا ذکر ہو اور میرے اوپر درود نہ پڑھا گیا ہو، تو وہ جو مجلس ہے، وہ جو اجتماع ہے، وہ صحبت ہے، وہ سب بیکار ہے. قیامت کے دن وہ مجلس جس پر آپ پر درود نہ پڑھا گیا ہو، فرمایا کہ وہ مجلس ان لوگوں کے لیے حسرت ہوگی، ان پر وبال ہوگی. آپ پر درود پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں. امام سخاوی، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مغرب میں ہے، دوسرا پر مشرق میں ہے، یعنی اتنا بڑا ہے، جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس پوری دنیا سے بڑا فرشتہ ہے، کئی گنا بڑا فرشتہ ہے. کیونکہ دنیا تو ایک جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ہے. اگر ہم کرۂ ارض کے نقشے کے اندر دیکھیں تو دنیا چھوٹی سی ہے. مشرق اور مغرب تو بہت دور تک ہے. فرمایا مشرق اور مغرب تک اس کے پر پھیلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا فرشتہ ہے. جب کوئی شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں جا کر غوطہ لگاتا ہے اور پھر اس پانی سے نکلتا ہے
تو اس کے پروں پر پانی کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جتنے قطرے اس کے پروں سے ٹپکتے ہیں اللہ اتنے فرشتے پیدا فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے فرشتے اس درود پاک پڑھنے والے کے حق میں استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی استغفار اور دعا کو اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، جب تک کہ اس دعا میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ یہاں تک کہ اس دعا میں درود پاک پڑھ لیا جائے تو پھر وہ مقبول ہو کر آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو درود پاک ایک دعا ہے، درود پاک ایک وظیفہ ہے۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، روزگار نہیں ہے، روزگار ہے تنخواہ کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، آمدن اتنی نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ بچے نافرمان ہیں، وظیفہ بتلا دیجئے۔ مجھے بری عادتیں پڑ گئی ہیں، گناہ میں لگ گیا ہوں، بد نظری ہے، فلاں فلاں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، فلمیں دیکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ میرے گھر میں خیر و برکت ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ خواتین کہتی ہیں کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے بچے نیک بن جائیں، میرا شوہر نمازی بن جائے، میں خود نیک بن جاؤں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور وظیفوں کے لیے ہم آستانوں پر جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فلاں فلاں جگہ پر جاتے ہیں وظائف لینے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے۔ آج میں ایسا وظیفہ بتلا رہا ہوں، ایسا تعویذ دے رہا ہوں کہ اگر ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ اس وظیفے کو اختیار کر لے تو اس کو پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر اس کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بس یہ وظیفہ اختیار کر لیں صدق دل کے ساتھ، اللہ سارے غموں کو دور فرما دیں گے، اللہ ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، اللہ دل کو روشن فرما دیں گے، اللہ دماغ کو منور فرما دیں گے، تمام حکمت بصیرتیں اللہ عطا فرما دیں گے، تمام مسائل کو حل فرما دیں گے۔ دیکھیے، ہماری نیت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، ہم کس نیت سے کیا عمل کر رہے ہیں۔ آج ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیت کا بڑا دخل ہے، وہاں بڑی خرابی ہوتی ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جمعہ ہے، سارے پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے، ورنہ لوگ مجھے کافر سمجھیں گے۔ بھائی صرف جمعہ تو فرض نہیں ہے، دن میں تو 5 نمازیں فرض ہیں، تو وہ 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ نہ پڑھ کر تو کیا ثواب ملے گا؟ تو جمعہ پڑھنے سے وہ ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، اس کا وبال اپنی جگہ قائم ہے، وہ ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ صرف جمعہ پڑھنے سے باقی پورے ہفتے کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ آئندہ کے لیے ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، لیکن وہ بھی تب ملے گی جب ہم اللہ سے مانگیں گے، جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج سارے پریشان حال لوگ جاتے ہیں شیخ کے دروازے پر، سخی کے دروازے پر، اور جا کر کیا نیت لے کر جاتے ہیں؟ جائیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کا دل بڑا نرم ہوگا، کھڑے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، آوازیں لگائیں گے، کچھ تو دے گا، کچھ تو دے گا۔ ہمیں وہ سخیوں کا دربار ملا ہوا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ملا ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ دن میں 5 مرتبہ تو فرض نماز کے لیے آؤ، اس کے علاوہ جب بھی تم آنا چاہو آ جاؤ، اس دربار میں آ کر حاضری دو، اس سخی کے دروازے پر آ جاؤ۔ اور دروازے پر آنا تو دور کی بات، فرمایا کہ دروازے پر نہ آؤ، تم جہاں پر بھی ہو، کام کر رہے ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی تم ہو، صدق دل کے ساتھ تم اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے اور تمہارے سوال کو حل بھی کرتا ہے۔ سخی کے دروازے پر جاتے ہوئے نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ لے کر آنا ہے، لے کر آنا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، بندہ گھر نہیں پہنچا، گھر والے پریشان ہیں، شام کو جب پہنچا تو کیا ہوا؟ صبح گئے تھے، پورا دن گزار دیا، کیا کریں؟ دروازہ شام کے بعد کھلا، جب راشن ملا، جب پیسے ملے، جب عیدی ملی تبھی آنا تھا، خالی ہاتھ آ جاتا تو جانے کا کیا فائدہ، میرا وقت ضائع ہو جاتا، تو میں نے کہا آج تو لے کر ہی جاؤں گا۔ تو صبح سے لائن لگتی رہی، شام کو جا کر انہوں نے دینا شروع کیا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔
یہی عذر ہوتا ہے ہمارا. اسی طرح ہم وقت لگاتے ہیں ہر جگہ پر. کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم اپنی نیت کو صحیح کر لیں. جس طرح دنیا والوں کے دروازے پر جاتے ہوئے ہماری نیت لینے کی ہوتی ہے, تو ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ آج اللہ سے ہم نے لے کر جانا ہے, آج اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا کر جانا ہے, آج اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا طریقہ لے کر جانا ہے. اللہ میرے دل کو پاک اور صاف کر دے, مجھے عبادت کے لیے قبول فرما لے, قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما دے, رمضان کے روزے جیسے رکھنے کا حق ہے ویسا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سے مجھے لے کر جانا ہے, ایسے مجھے مانگنا ہے جیسے مانگنے کا حق ہے, اور جب تک مجھے ملے گا نہیں میں نہیں جاؤں گا. یہ نیت لے کر جب آئیں گے تو اللہ قبول بھی فرمائیں گے اور عطا بھی فرمائیں گے. اور اس کا آسان وظیفہ کیا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جمعے کا دن تو درود پاک کی عبادت کے لیے خاص دن ہے. صبح سے شام تک کوئی وظیفہ نہیں پتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا, کوئی دعائیں نہیں آتی, بس درود پاک پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, یہ پڑھتے رہیں. اگر یہ یاد نہیں ہے, صرف اتنا یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو سب کو ہی آتا ہے, یہ تو آسان ہے, یہ بھی پورا درود شریف ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. ہاں, نمازوں سے پہلے اور بعد میں مخصوص تسبیحات کی تعداد میں کے اندر پڑھے. 100 کی تدانوں کی تسبیح ہے, 1 تسبیح پڑھی, 2 پڑھی, 3 پڑھی, 5 تسبیحیں پڑھ لی, درود پاک پڑھے. کوئی عبادت نہیں آتی, درود پاک پڑھ لیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کیا دعا مانگے, درود پاک پڑھے. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے, اور جب جو ہے ہاتھ تھک جائیں پھر اللہ سے کہیں کہ اللہ اس درود کے ساتھ میری تمام حاجتوں کو بھی قبول فرما لے, مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے. بس ایک جملے کے اندر دعا کر لیں اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں, آمین. اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے تمام دعائیں بھی قبول فرمائیں گے, تمام چیزیں بھی عطا فرما دیں گے. تو اتنا بہترین وظیفہ ہمیں ملا ہوا ہے, پھر بھی ہم پریشان ہوں, ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف نگاہیں دوڑا رہے ہوں, ایک دوسرے کے دروازوں پر بھاگ رہے ہوں, ہم ایک دوسرے کی طرف جو ہے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوں, اور پریشان حال ہو اپنے گھر کے اندر. خواتین پریشان ہیں, گھر کا ماحول اچھا ہو جائے, میں بھی نمازی بن جاؤں, رمضان کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کی توفیق عطا فرما دے, میرا شوہر بھی نمازی ہو جائے. تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں, درود پاک کا آج اہتمام کریں اور اللہ سے دعا کریں. جو بھی دعا مانگیں گی اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. تو اس لیے اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی تلافی بھی کریں, اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم بھی کریں, اور درود پاک پورا دن ہم پڑھ کر افطار سے 5 منٹ پہلے ہم دسترخوان پر بیٹھ جائیں, پانی کا گلاس سامنے رکھ لیں, کھجور سامنے رکھ کر دعا شروع کر دیں. بس وہ قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ روزہ دار ہوتا ہے اور عین افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے صدا آ رہی ہوتی ہے, اے میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے, تو جو مانگ تو میں تجھے دوں گا. اس وقت جو انسان بھی, جو بندے مومن جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. تو آج ہم یہ دعا کا اہتمام کر لیں, انشاءاللہ رمضان کے باقی دن بھی ہمارے آسان ہو جائیں گے. اللہ آگے ساری زندگی ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول بھی فرما لیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.